بنی ہوئی نمازیں کیا ہوگا کہ ہمارے جو ہے ہماری ضرورتوں کو پوری کر پاویں گی. مثال کے طور پر ہم ایک دکان ہے ابھی کھلی ہوئی ہے، اور کھلی ہوئی دکان اور بنی ہوئی دکان میں فرق، بہت زیادہ فرق. یعنی کہ کھلی ہوئی وہ دکان ہے جو ابھی کھلی ہوئی ہے، اس کے اوپر زیادہ کوئی جان مان نہیں لگا ہے، اس کے دکان میں اتنا سامان بھی نہیں ہے، تو یہ دکان اتنا نفع نہیں پہنچائے گی. یہ ایک دکان جو ہے یہ دکان بنی ہوئی دکان ہے، جو زمانے سے 8-10 سال سے 15-20 سال سے دکان بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جان بھی لگایا ہے، اس کے اوپر مال بھی لگایا ہے، ضرورت کا ہر سامان جو ہے لوگوں کو اس سے مل رہا ہے، تو پھر اس دکان سے اسے فائدہ ہوگا. جس طرح چیزوں پر محنت ہوتی ہے تو چیزیں بنتی ہیں، بنی ہوئی چیز جو ہے نفع دیتی. اسی طرح اعمال کے اوپر محنت کر اعمال بنائیں گے تو بنے ہوئے اعمال نفع دیں گے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اللہ والے جو ہیں اپنے اعمال کو محنت کر بنائے تھے، اپنی نمازوں کو محنت کر بنائے تھے، تو نمازوں میں وہ جان بن گئی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے اپنی ضرورتیں پوری ہو جائے گا. آج ہماری نمازیں جو ہیں، ہماری عبادتیں جو ہیں، یہ بے جان ہیں، اس میں جان نہیں ہے. جب اس میں جان لاویں گے تو فرمایا کہ یہی نماز جو ہے رنگ دکھائے گی. حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو کالے کپڑے میں باندھ کر جو ہے منہ پر مار دی جاتی. فرمایا کہ جو ہے ہم اپنے اعمال کو بنانے کی فکر کرنا ہے. جب اعمال کو بنانے کی فکر کریں گے اور اعمال کو بنانے کی فکر کرنے کے بعد اعمال کو بنائیں گے تو یہ بنے ہوئے اعمال ہمیں فائدہ دیں گے. فرمایا کہ نماز کو بنانے کے لیے فرمایا کہ جو سب سے پہلے کلمے والا یقین ہو کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو پورا کریں گے. جیسے چیزیں بنی ہوئی چیزوں کا جو یقین ہوتا ہے کہ اس دکان ملازمت بنی ہوئی ہے، نوکری پرانی نوکری ہے، نوکری کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا، جو ہے میرا درما آئے گا، جو میری سیلری آئے گی، اس سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی. کیسا یقین ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر محنت لگی ہوئی ہے. تو جب ہم جو دکانیں، کاروبار، تجارتیں جب بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس سے جو ان سے ضرورتوں کو پورا کرنے کا جس طرح یقین ہوتا ہے، اسی طرح جب اعمال بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان اعمال کے ذریعے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی. تو نماز کو بنانے کی فکر ہو تو اس میں لیے فرمایا کہ نماز کیسے بنے گی؟ سب سے پہلے نماز سے ہونے کا یقین آتا ہمارے دل میں آتا. فرماتے ہیں کہ آج ہمارے جو ہے اعمال پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور ہماری دعاؤں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو جو ہے دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن جب بندے کی نیت میں جب گڑبڑ ہو جاتی ہے اور اس کی نیت جو ہے ڈلمل ہو جاتی ہے کہ ملتا کی نہیں کی، دیتا کی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ دینے والا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کلمے والا یقین ہو کہ اس نماز کے ذریعے سے میری ضرورت ضرور پوری ہو. دوسرا فرمایا کہ نماز میں فضائل والا شوق ہو کہ اس نماز پر اللہ تعالیٰ مجھے کیا دیں گے، اس نماز کے جو ہے ایک خود پر اللہ کیا دیں گے، اس کے رکوع پر اللہ کیا دیں گے، اس کے سجدے پر اللہ کیا دیں گے، پوری نماز کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے. تو اس کی نماز کی جو ہے فضیلت معلوم ہو. فرمایا کہ جو ہے فضائل والا علم ہو، فضائل والا شوق ہو اور مسائل والا علم. نماز میں بھئی کون سی رکعت میں کیا پڑھا جائے، رکوع میں کیا پڑھا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، اتحاد جو ہے جلسے میں کیا پڑھا جائے، قیام کے وقت پر جو نگاہ کہاں ہو، رکوع میں نگاہ کہاں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہمارا دھیان کہاں. تو مسائل والا علم ہو اور فرمایا اللہ والا دھیان. آج جو ہے تقریباً جو ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ علماء کی فکروں سے اور دین کی محنت کرنے والوں کی فکروں اور محنتوں کی وجہ سے ظاہری نماز تو بن رہی ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کا دھیان ابھی نمازوں میں نہیں آیا. جیسا پہلے بھی جو کارگزاری سنائی گئی کہ جو ہے اس سے پہلے کی مجلس میں کہ جو ہے 4 رکعت میں جو ہے 4 دکانوں کا حساب ہو گیا. فرمایا کہ اللہ والا دھیان، وہ اللہ کا دھیان کیسا ہوگا کہ فرمایا ذکر کے ذریعے سے اللہ کا دھیان حاصل کریں گے تو یہ اللہ والا دھیان جو ہے ہماری نماز میں آئے گا، ہماری نمازیں بنیں گی. فرمایا کہ پھر وہ اخلاص والی نیت ہو کہ نماز صرف خالص اللہ کے لیے.
اس طرح جو ہے نمازوں کو بنائیں گے تو بنی ہوئی نمازیں جیسا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مرد و زندے ہوا کرتے تھے، ہمارا کہ ہمارے سر کا درد دور نہیں ہو رہا ہے، تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نمازیں نہیں بنائیں۔ فرمایا جس طرح نمازیں بنانا ہے اس طرح ہر اعمال کو بنانا ہے۔ ذکر بنانا، ذکر کو جو ہے جان وقت لگا کر جو ہے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ ہم ذکر والے بن جائیں۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت بہت سارے صورتوں میں جو ہے بہت سارے اللہ تعالیٰ جو ہے تاثیر رکھے ہیں، فلانے صورت میں فلانی چیز ضرورت پڑے گی، فلانے میں فلانا۔ فرمایا کہ اسے علم کو جان کر جو ہے قرآن جو ہے اس طرح جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے پورے۔ یہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم نے دنیا کی چیزوں کو بنایا ہے اسی طرح اعمال کو، عبادات کو بھی بنائیں گے تو یہ بنی ہوئی عبادتیں ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اب یہ عبادتیں بننے کا شوق بھی کب آئے گا؟ جب ایمان پر محنت ہوگی۔ دیکھو آدمی نماز تو پڑھتا ہے سرسری طور پر، بہت بڑا مجمع جو ہے نمازی ہے، لیکن ان کی نمازیں ان کی ضرورتیں پوری کر نہیں رہی ہیں۔ وہ کس لیے نہیں کر رہی ہیں کہ انہوں نے نمازوں کو بنایا نہیں ہے۔ وہ نمازوں میں ان کی جان نہیں ہے۔ اور وہ جان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان پر محنت چھوٹ گئی، آدمی نماز تک رہ گیا، نماز کو بنانے کی فکر نہیں کی، اعمال کو بنانے کی فکر نہیں کی۔ اب ایمان پر محنت ہوتی رہے گی تو اعمال تو زندگی میں آئیں گے اور اعمال کو بنانے کی فکر ہوگی اور جاندار اعمال ہوں گے۔ اعمال جب جاندار ہوں گے تو پھر ہمارے کام بھی شاندار ہوں گے۔ جو چیز کی بھی نماز پڑھ کر دعا مانگی، اعمال کر جو ہے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ضرورت کو پوری کر دی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان پر محنت ہوتی رہے گی، اعمال زندگی میں آئیں گے اور اعمال جاندار بنتے چلے جائیں گے۔ ایمان پر محنت ہوگی تو پھر نمازیں زندگی میں آئے گی، ایمان پر محنت ہوگی، نمازوں کو بنانے کا شوق پیدا ہوگا۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں نمازوں کو بنانے کے لیے ہمیں ایک وقت کا دینا درکار ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو ہے نماز کے بارے میں علماء کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نماز کو سیکھنا ہے۔ ہم جو ہے ایسی نماز پڑھتے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، کہ جو ہے اس کو نماز کو سیکھنا ہے۔ جس طرح دنیا کی چھوٹی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اپنانے کے لیے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، نماز جو ہے جو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جس وقت نماز لے کر آئے سرکار دو علیہ وسلم، اس دن عید منائے کہ ہمیں اللہ سے جو ہے لینے کا ذریعہ مل گیا، کہ ڈائریکٹ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ تو یہ اتنی بڑی چیز جسے بغیر سیکھے آ جائے یہ جو ہے یہ ہونے والی بات نہیں۔ تو جو ہے اپنے جو ہے مساجد میں اپنے جو ہے امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ہمیں نمازوں کو سیکھنا ہے۔ اب جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے مستورات بھی جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے اپنے بڑے ہیں جو ہے جو نماز کو اچھی طرح سے پڑھنا جانتے ہیں، ان کے سامنے نماز کو سیکھنا۔ فرمایا کہ نماز کو سیکھ کر ایک عمل کو سیکھ کر زندگی میں لائیں گے تو پھر یہ نمازیں جاندار بنے گی اور یہ نمازوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے ہماری زندگی میں دین آئے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اب ایمان پر محنت ہو رہی ہے، اعمال تو بن گئے۔ فرمایا کہ ایمان پہ محنت ہوتی رہی، اعمال سے جو ہے اب تک جو ہے اعمال میری عبادت کی مجھے فکر تھی، اب ایمان پر محنت ہو رہی ہے، ایمان کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اب جو ہے اوروں کی زندگی میں دین کا فکر میرے اندر پیدا ہوگا۔ اب تک جو ہے میں فکر کر رہا تھا میرے گھر کی، میں فکر کر رہا تھا اپنی ذات کی۔ ایمان پر محنت ہوتی رہے گی، جب ہمارے جو ہے عبادتیں بننا شروع ہو جائیں گی تو پھر اوروں کی فکر ہمارے اندر آئے گی، کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو جو ہے ذکر کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن میرا معاشرہ ابھی تک دیندار نہیں بنا ہوا ہے۔ ایمان کی محنت ہوگی تو عبادت سے بڑھ کر جو ہے معاشرت کی طرف جو ہے ہمارا دھیان جائے گا۔ اگر ایمان پر محنت چھوٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے ہم صرف جو ہے عبادت تک جو ہے رہ جائیں گے، معاشرے کی ہمیں فکر نہیں کریں گے۔